سیرت کے پچھلے پارٹ میں ہم نے جنگ خندق تک کا ذکر کیا۔ اب ہم سیرت میں 5 ہجری کے آخر اور 6 ہجری کے ابتدا میں ہیں۔ اگلا بڑا ایونٹ حدیبیہ کا ہوگا جو 6 ہجری کے آخر میں ہوگا۔ اس سے پہلے ہمارے پاس 7 مہینے کور کرنے کو ہیں۔ ان چند مہینوں میں متعدد چیزیں ہوئیں جو خندق یا حدیبیہ جتنی اہم تو نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ترتیب سے چلنا ہوگا۔ آج ہم متعدد چھوٹی جھڑپوں اور مہمات کا ذکر کریں گے جو خندق کے بعد اور حدیبیہ سے پہلے پیش آئیں۔ یہ جھڑپیں اور مہمات سیاسی طور پر اتنی اہمیت کی حامل نہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک میں دلچسپ واقعات رونما ہوئے جو ہمارے لیے جاننا اہم ہے۔ یہ جھڑپیں 1 درجن سے زیادہ ہیں۔ ہم سب کا ذکر تو نہیں کریں گے، لیکن 4 سے 5 کا ذکر کریں گے جن میں دلچسپ واقعات ہیں جو سیرت میں مشہور ہیں۔ ان میں ایک مہم سریہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ احزاب و قریظہ کی جنگوں سے فراغت کے بعد یہ پہلا سریہ ہے جس کی روانگی عمل میں آئی۔ یہ 30 آدمیوں کی مختصر سی نفری پر مشتمل تھا۔ اس سریہ کو نجد کے اندر بکرات کے علاقے میں ذریعہ کے آس پاس کرتا نامی مقام پر بھیجا گیا تھا۔ ذریعہ اور مدینہ کے درمیان 7 رات کا فاصلہ ہے۔ روانگی 10 محرم 6 ہجری کو عمل میں آئی تھی اور نشانہ بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی جو باغی قبیلہ تھا۔ مسلمانوں نے چھاپا مارا تو دشمن کے سارے افراد بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے چوپائے اور بکریاں ہانک لیں اور محرم میں 1 دن باقی تھا کہ مدینہ آ گئے۔ مدینہ واپس آتے ہوئے ایک دلچسپ چیز ہوئی۔ کہانی اس مہم کی نہیں بلکہ اس میں پیش آنے والے ایک چھوٹے سے واقعے کی ہے۔ یہ بہت خوبصورت کہانی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب صحابہ اس کامیاب مہم کے بعد مدینہ واپس آ رہے تھے تو یہ ایک چھوٹے سے قافلے کے پاس پہنچے تو انہیں اس قافلے کے بارے میں کچھ گڑبڑ لگی۔ سیرت میں ذکر نہیں ہے کہ کیا گڑبڑ تھی، لیکن ایسے لگتا ہے کہ ایسے اشارے تھے کہ اس قافلے میں کوئی امیر لوگ یا سردار تھا۔ تو صحابہ نے انہیں جنگی قیدی کے طور پر گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لانے کا فیصلہ کیا۔ صحابہ کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے کس کو گرفتار کیا ہے۔ جب انہوں نے ان قیدیوں کو مدینے رسول اللہ کے پاس لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا تمہیں پتا ہے کہ تم نے کس کو گرفتار کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، ہمیں اس کا علم نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا، تم نے سمامہ ابن اسال کو گرفتار کیا ہے۔ سمامہ ابن اسال بنو حنیفہ قبیلے کے سردار تھے۔ بنو حنیفہ عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا، تو یہ بڑی شخصیت تھی جو اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ یہ نجد کا قبیلہ تھا جو وسطی عرب میں ہے۔ سمامہ ایک قافلے میں تھے۔ ہم ذکر کریں گے کہ کیوں۔ یہ قافلہ بغیر محافظوں کے تھا، ایک چھوٹا قافلہ تھا۔ کچھ گڑبڑ تھی تو واپسی پر صحابہ نے انہیں پکڑ لیا اور رسول اللہ کے پاس لے آئے۔ اس سے پہلے سمامہ کی پوزیشن واضح تھی۔ وہ جنگ میں غیر جانبدار نہیں تھے۔ وہ اسلام کے خلاف کفار کی حمایت کر رہے تھے۔ انہوں نے سرعام اعلان کیا تھا کہ اگر وہ کبھی بھی رسول اللہ کے سامنے آئے تو انہیں قتل کر دیں گے، کیونکہ یہ بنو حنیفہ قبیلے سے تھے جو دشمن قبیلہ تھا۔
اس کی اسلام سے کوئی ہمدردی نہ تھی، تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ثمامہ پر قدرت دے، یعنی اے اللہ مجھے موقع دے کہ میں ثمامہ پر کنٹرول حاصل کر سکوں۔ یقینی طور پر یہ اللہ کے رسول کی دعا سنی گئی تھی کہ ثمامہ اچانک جنگی قیدی کے طور پر رسول اللہ کے پاس آ گیا۔ صحابہ نے ثمامہ کو پہچانا نہ تھا، لیکن رسول اللہ نے انہیں پہچان لیا تھا۔ یقینی طور پر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبی کو بتایا کہ یہ ثمامہ ابن اسال ہیں، تو رسول اللہ نے صحابہ کو اس سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت کوئی جیل نہ ہوتی تھی اور ثمامہ کو رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، تو ثمامہ کو مسجد نبوی میں رکھا گیا۔ ثمامہ کے ہاتھ پلر یا کسی چیز سے باندھ دیے گئے تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ ثمامہ رسول اللہ کی مسجد میں قیدی تھے۔ اس شام رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو بتایا کہ میرا اپنا کھانا ثمامہ کے لیے بھیجا جائے۔ اب رسول اللہ کا کھانا صحابہ کے کھانے سے بہتر نہیں تھا، لیکن یہ علامتی اشارہ تھا کہ جب کھانا دینے کے لیے کوئی آئے گا تو کہے گا کہ یہ رسول اللہ کا کھانا آپ کے لیے ہے۔ تو اللہ کے رسول اپنا ذاتی کھانا ثمامہ کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اگلے دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثمامہ کے پاس گئے اور کہا تمہیں کیا کہنا ہے یا ثمامہ؟ تو ثمامہ نے جواب دیا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو اس کو قتل کرو گے جس کا خون بہت بھاری ہوگا، یعنی میں عام آدمی نہیں ہوں، اپنے قبیلے کا سردار ہوں، تو تمہیں میرے قتل کے بعد خانہ جنگی سے نمٹنا ہوگا، اور اگر تم نے احسان کیا تو اس سے احسان کرو گے جس کو اس کی قدر ہوگی، اور وہ تمہارے احسان کا بدلہ دے گا، اور اگر تم مال چاہتے ہو تو جو چاہو مانگ لو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہا، اور یہ شخص نوبل ہے، پروکار ہے، سردار ہے۔ تم اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار لو، لیکن یاد رکھو کہ میں وہ شخص ہوں جس کے خون کی قیمت بہت بھاری ہے، اور اگر تم مجھے معاف کرو گے تو تم نے اسے معاف کیا ہوگا جو اس احسان کی قدر کرے گا اور تمہیں اس کا بدلہ دے گا، اور اگر تمہیں مال چاہیے تو تمہیں وہ سب کچھ دے سکتا ہوں جو تم چاہتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مشورہ دیا کہ اسلام قبول کر لو۔ اس پر ثمامہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد اس دن رسول اللہ نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا۔ اگلے دن کی صبح یہی چیز ہوئی کہ رسول اللہ ثمامہ کے پاس گئے اور کہا تمہیں کیا کہنا ہے یا ثمامہ؟ اور ثمامہ نے وہی جواب دیا۔ رسول اللہ نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا۔ تیسرے دن بالکل یہی جملے تھے اور ثمامہ کا جواب بھی وہی تھا۔ 3 دن سے رسول اللہ نے ثمامہ کو مسجد میں رکھا ہوا تھا۔ روایات ہمیں نہیں بتاتی، لیکن یہ یقینی تھا کہ مسجد میں ثمامہ نے کیا دیکھا ہوگا۔ انہوں نے رسول اللہ کی مسجد سے 72 گھنٹوں میں کیا کچھ جذب کیا ہوگا۔ ثمامہ نماز سن رہا ہوگا، صحابہ کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتا ہوگا، رسول اللہ کی آواز میں قرآن سنا ہوگا، رسول اللہ کی صحابہ سے باتیں سنی ہوں گی۔ ثمامہ مسجد میں بیٹھا ہوگا جسے نظر انداز کیا جا رہا ہوگا۔ ثمامہ کو مسجد میں رکھنے کی کیا حکمت ہوگی؟ 3 دن سے ثمامہ کو مسجد میں رکھا ہوا تھا
اور اس دوران اللہ کے رسول امید کر رہے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لے گا، لیکن ثمامہ نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تیسرے دن کے اختتام پر جب پھر ثمامہ کا وہی جواب تھا تو رسول اللہ نے صحابہ سے کہا، جاؤ اور ثمامہ کو رہا کر دو، اسے جانے دو، ہاتھوں سے رسی کھول دو۔ ثمامہ کو کھول دیا گیا، وہ کھڑے ہوئے اور مسجد سے باہر نکل گئے۔ ثمامہ مسجد نبوی کے قریب کھجور کے ایک باغ میں گئے، غسل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ پھر کہا، یا محمد، خدا کی قسم، روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور خدا کی قسم، روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ مبغوض نہ تھا، مگر اب آپ کا دین دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور خدا کی قسم، روئے زمین پر کوئی ایسا شہر نہ تھا جس سے میں اتنی نفرت کرتا تھا جتنی آپ کے شہر سے۔ میں آپ کے شہر جانے کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا، لیکن خدا کی قسم، اب یہ شہر مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ثمامہ نے ابھی نیا اسلام قبول کیا تھا، اسی لیے انہیں آداب کا علم نہ تھا کہ وہ یا رسول اللہ کے بجائے یا محمد کہہ رہے تھے۔ دیکھیے، ثمامہ کو صرف 3 دن لگے اور اسے رسول اللہ، صحابہ، اسلام اور مدینہ کی حقیقت پتہ چل گئی۔ پھر ثمامہ نے بیان کیا کہ کہانی کیا تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں عمرہ کرنے جا رہا تھا، اسی لیے ان کے ساتھ حفاظتی دستہ نہ تھا، نہ وہ تجارتی سفر پر تھے اور نہ ہی کسی مہم پر۔ ثمامہ کو لگتا تھا کہ انہیں اس راستے میں کوئی خطرہ نہیں، قریش انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور ثمامہ امید نہیں کر رہے تھے کہ مسلمان اتنے شمال میں ہوں گے۔ مسلمان دوسری مہم سے واپس آ رہے تھے۔ اتفاقیہ طور پر ثمامہ کا چھوٹا سا قافلہ راستے میں انہیں مل گیا، تو ثمامہ نے کہا کہ میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا، تو کیا اب مجھے عمرے کے سفر کو جاری رکھنا چاہیے کہ اب میں مسلمان ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جی ہاں، تم جاؤ اور عمرے کے سفر کو جاری رکھو۔ اس شام صحابہ نے ثمامہ کے لیے دوبارہ کھانا لایا، کیونکہ رسول اللہ نے صحابہ کو کہا تھا کہ ثمامہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، تو صحابہ ثمامہ کو مدینے کا بہترین کھانا دے رہے تھے اور مقدار بھی زیادہ دے رہے تھے۔ وہ صحابہ اور حتیٰ کہ رسول اللہ سے بھی بہتر کھانا حاصل کر رہا تھا۔ اس شام صحابہ نے پہلے کی طرح ہی بڑی مقدار میں کھانا لایا۔ اس دن ثمامہ نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور وہ سیر ہو گئے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ پچھلے 3 دن سے وہ تمام قسم کے کھانے کھا رہے تھے اور یہ ساری ٹرے ختم کر دیتے تھے، اور آج وہ تھوڑا سا کھانا کھا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم کس چیز پر حیران ہو؟ ایک شخص نے صبح کافر کے پیٹ سے کھانا کھایا، جبکہ اب وہ مسلمان کے پیٹ سے کھانا کھا رہا ہے۔ بے شک کافر 7 پیٹوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اور مسلمان ایک پیٹ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ سبحان اللہ! اسلام نے اس کی ذاتی عادات پر آٹومیٹک اثر ڈالا، کھانے اور پینے کے طریقے پر، کہ اب وہ کم کھانے پر راضی ہیں۔ اس طرح ثمامہ عمرے کے لیے مکہ روانہ ہوئے، جہاں ابن اسحاق کے نزدیک پہلے شخص جو مکہ میں درست مکمل اسلامی تلبیہ کے ساتھ داخل ہوئے وہ ثمامہ ابن اسال تھے۔ یقینی طور پر
قریش دور جہلیت سے تلبیے سے واقف تھے، لیکن اس میں ایک بڑا مسئلہ تھا جو ہم نے سیرت کے ابتدا میں ذکر کیا کہ انہوں نے تلبیے میں شرک شامل کیا ہوا تھا، تلبیے میں خالص شرک شامل کیا ہوا تھا۔ تو ثمامہ نے شرک والے الفاظ کو حذف کیا اور پہلے مسلمان بنے جو بلند آواز میں تلبیہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، کیونکہ صحابہ مدینہ میں تھے، وہ ہجرت کے بعد مکہ داخل نہیں ہوئے تھے۔ تو ثمامہ پہلے صحابی تھے جو داخل ہوئے، اور جب قریش نے انہیں اس تلبیے کے ساتھ سنا جو ان کے لیے اجنبی تھا اور ان کی ثقافت سے مختلف تھا، تو قریش نے ان سے کہا، کیا تم سابع ہو گئے ہو یا ثمامہ؟ جب کوئی شخص جاہلی دین چھوڑتا تھا تو وہ کہتے یہ سابع ہو گیا ہے۔ جو بھی قریش کا دین چھوڑتا تھا اسے وہ سابع کہتے تھے، یعنی بددین ہو گئے ہو۔ اسی طرح وہ ابتدائی مسلمانوں کو سابعون کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو انہوں نے ثمامہ سے کہا کہ کیا تم سابع ہو گئے ہو، یعنی بددین ہو گئے ہو؟ تو ثمامہ نے جواب دیا، نہیں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور میں نے گواہی دی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر قریش میں سے کچھ نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور تلواریں نیام سے باہر نکال لیں۔ وہ کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن کچھ قریش کے لوگوں نے انہیں ایسا کرنے سے روکا اور کہا، اگر تم اسے قتل کرو گے تو تمہیں تمام بنو حنیفہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ قبیلے کا سردار ہے، اس کی وجہ سے تمہیں بہت نقصان ہو سکتا ہے، اسے رہنے دو۔ اب تفصیلات نہیں ہیں، لیکن واضح طور پر یہ ملاقات ٹینس تھی اور ثمامہ قتل ہونے لگے تھے۔ تو اس تمام صورتحال پر ثمامہ اتنا غصہ ہوئے کہ ان کا جواب یہ تھا کہ خدا کی قسم، تمہارے پاس یمامہ یا اوپر شمال سے گیہوں کا ایک دانہ نہیں آ سکتا جب تک کہ رسول اللہ اس کا واضح حکم نہ مجھے دیں۔ وہ قریش پر اتنا غصہ تھے۔ ثمامہ بنیادی طور پر وسطی عرب سے تھے، جسے اب ہم نجد کہتے ہیں، اور زیادہ تر اناج قریش کو اوپر شمال کی طرف سے آتا تھا، اور ثمامہ اور ان کے قبیلے کی دسترس میں شاہراہیں تھیں جن کو وہ بند کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، سنو، خدا کی قسم، میں تمہارے پاس شمال سے اناج کا ایک دانہ تک نہیں آنے دوں گا جب تک رسول اللہ مجھے اس کا واضح حکم نہ دے۔ وہ قریش پر اتنا غصہ تھے۔ ثمامہ ابن اسال نے طواف اور عمرہ کیا اور واپس آ گئے۔ واپس آ کر انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور مکہ کے لیے غلہ کی روانگی بند کر دی۔ ہفتے اور مہینے گزر گئے، قریش کے لیے سپلائی گھٹتی رہی، اور دوسرے ذرائع سے غلہ کی سپلائی اتنی نہیں ہو سکتی تھی جتنی ضرورت تھی۔ آخرکار قریش الحز کھانے پر مجبور ہو گئے۔ الحز صرف قحط کے وقت ہی کھایا جاتا ہے۔ الحز اونٹ کے خون اور اس کے بالوں سے بنتا تھا۔ تو صورتحال اتنی بری ہو گئی کہ قریش کے پاس غلہ نہ بچا تھا اور انہیں مجبوراً الحز کھانا پڑی۔ تو ابو سفیان کو اپنے تکبر کو پینا پڑا اور رسول اللہ کو خط لکھنا پڑا۔ تکبر کو پینے کے باوجود ان کا غرور مکمل طور پر کور نہ ہوا۔ ابو سفیان نے رسول اللہ کو کچھ حد تک سخت خط لکھا، جس میں انہوں نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ رشتہ داروں سے اچھے سلوک کی تبلیغ کرتے ہیں،
دوسری طرف آپ ہمیں بھوک سے مرنے دے رہے ہیں. آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر میں تمہیں اللہ اور رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ غلے کو آنے کی اجازت دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ کو خط لکھا کہ غلے کی روانگی بند نہ کریں. اس طرح اہل مکہ کے لیے اناج کی بندش ختم کی گئی اور غلے کی سپلائی نارمل ہوئی. سبحان اللہ. دیکھیے کہ کتنی حیران کن طور پر رسول اللہ کی دعا سنی گئی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا پتہ چلتا ہے. اور یہاں رسول اللہ کی نرمی اور رحم دیکھیے کہ انہوں نے ابو سفیان کی درخواست کا جواب دیا. وہ قریش کے ساتھ حالت جنگ میں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عورتوں اور بچوں کو بھوکا مرنے نہیں دے سکتے تھے. حالانکہ قریش نے جنگ خندق کے موقع پر مسلمانوں کے لیے 1 مہینہ تک سپلائیز بند کیے رکھی، لیکن آپ رحمت العالمین ہیں. انہوں نے نرمی اور رحم دکھایا اور قریش کی سپلائیز کھولنے کے لیے ثمامہ ابن اسال کو خط لکھ دیا. ثمامہ بنو حنیفہ قبیلے سے تھے اور اسی قبیلے سے مسیلمہ الکذاب بھی تھا، جو رسول اللہ کی وفات کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا. جب مسیلمہ الکذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور ردہ کی جنگیں شروع ہوئیں تو ثمامہ ابن اسال اپنے قبیلے کے خلاف مسلمانوں کی سائیڈ پر تھے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مکمل طور پر دل سے اسلام قبول کر چکے تھے. بالآخر وہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے. ایک واقعہ جو اس دوران پیش آیا وہ قریش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ایک اور حملہ تھا. ابو سفیان نے اعلان کیا کہ جو بھی محمد کو قتل کرے گا وہ اسے بڑا انعام دے گا. جنگ بدر کے بعد ابو سفیان قریش کے غیر متنازع سردار تھے، جن کے لیول پر کوئی نہ تھا. اس سے پہلے ابو طالب تھے، جن کی اب وفات ہو گئی تھی. ابو لہب کی بھی کچھ حد تک عزت تھی. الولید ابن مغیرہ اور ان جیسے بڑے سردار تھے، لیکن ایک ایک کر کے سب کی وفات ہو گئی تھی. اور اب ابو سفیان قریش کے سینئر ترین حقیقی اور غیر متنازع لیڈر تھے. اسی لیے ہم سیرت میں آگے جا کر ذکر کریں گے کہ جب رسول اللہ مکہ فتح کر رہے تھے تو آپ نے چند لوگوں میں سے ایک جنہیں یہ کہہ کر عزت دی کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں ہوگا محفوظ رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو غزوہ حنین کے موقع پر جانوروں سے بری وادی دی، کیونکہ ابو سفیان نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام ان کے دل میں نہیں اترا تھا. انہوں نے بہت وقت تک اسلام سے دشمنی کی تھی اور جنگیں لڑی تھیں. اسلام کو ان کے دل میں اترنے میں وقت لگا، جس کا ذکر سیرت میں آگے جا کر آئے گا. اب ابو سفیان خفیہ طور پر رسول اللہ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ایک بدو یہ اعلان سن کر آیا کہ جو بھی محمد کو قتل کرے گا وہ انعام حاصل کرے گا. سیرت کی کتابوں میں اس بدو کے نام کا ذکر نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کروں گا. ابو سفیان نے اسے اونٹ دیا اور ضرورت کی کھانے پینے کی اشیاء مہیا کی اور ہتھیار دیے کہ جاؤ اور رسول اللہ کو قتل کرو. بدو نے کہانی بنائی کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. سب کو پتا تھا کہ رسول اللہ تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے. وہ 6 دنوں میں مدینہ پہنچ گیا تھا.
جو دراصل کافی تیز تھا۔ وہ اس جھوٹی کہانی کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ کہانی کا ذکر سیرت کی کتابوں میں نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں کا نمائندہ بتایا۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یہ وہ شخص ہے جس کے ماتھے پر غداری لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہوگا، یہ وہ شخص ہے جس سے غداری کی بو آ رہی ہے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول نے یہ کہا، وہاں ہی صحابہ نے اسے پکڑ لیا۔ جب صحابہ نے اسے دبوچا تو خنجر اس کی ناف سے نیچے گر گیا۔ جب کسی لیڈر کے ساتھ ملا جاتا ہے تو خنجر کے ساتھ نہیں آیا جاتا۔ واضح تھا کہ اس کے ارادے صحیح نہیں ہیں۔ جب خنجر نیچے گرا تو رسول اللہ نے کہا، اگر تم مجھ سے سچ بولو گے تو میں تمہیں جانے دوں گا، نہیں تو تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو بدو نے سارا بانڈا پھوڑ دیا اور بتایا کہ سارا معاملہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ نے اپنی کہی ہوئی بات کو نبھایا اور کہا، تم جانے کے لیے آزاد ہو۔ جب آپ نے کہا تم جانے کے لیے آزاد ہو، یہ سب دیکھ کر بدو نے اسلام قبول کر لیا۔ دلچسپ یہ ہے، اس کے باوجود کہ ابو سفیان نے کیا کچھ نہیں کیا، پھر بھی انہیں عزت بخشی گئی جو چند ایک کے سوا کسی کو نہیں دی گئی۔ یہ بہت حیران کن تھا۔ اگلا واقعہ سلام ابن ابی الحقیق کے قتل کا تھا۔ اس واقعے کی عین تاریخ کا تو پتہ نہیں، لیکن واضح طور پر یہ جنگ خندق کے بعد اور خیبر سے پہلے رونما ہوا۔ زیادہ چانس یہی ہے کہ یہ واقعہ 6 ہجری کے ارد گرد ہوا۔ سلام ابن ابی الحقیق، جس کی کنیت ابو رافع تھی، یہود کے ان اکابر مجرمین میں تھا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو ورگلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اور جنگ خندق میں مال اور رسد سے ان کی مدد کی تھی، جو 5 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ اس کا تعلق خیبر سے تھا اور یہ امیر ترین آدمی تھا۔ قبیلہ غطفان، جن کو جنگ خندق میں پیسوں کے بدلے لایا گیا تھا، سلام ان کو پیسے دینے والوں میں مین شخص تھا۔ یاد رہے، جنگ خندق میں کفار کے جنگجوؤں کی اکثریت پیسوں کے بدلے لڑنے کے لیے آئی تھی۔ وہ کفر اور اسلام کی جنگ میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، وہ صرف پیسوں کے لیے آئے تھے۔ اسی لیے جب موسم خراب ہوا اور آندیاں آئیں تو سب سے پہلے جو لوگ بھاگے وہ یہی لوگ تھے جو پیسوں کے لیے آئے تھے۔ ان لوگوں کو جنہوں نے پیسے دیے اور مال خرچ کیا، ان میں پہلے نمبر پر سلام تھا۔ اس لیے سلام کو ختم کرنا ہی تھا، کیونکہ اس نے پہلے بھی کیا تھا اور وہ دوبارہ کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ پیغام بھی دینا تھا کہ ان چیزوں کے بعد تم بچ نہیں سکتے۔ اگر کسی اور کا بھی ایسا کرنے کا ارادہ ہے تو اسے واضح ہو جائے کہ ایسی کاروائیوں کے بعد بچا نہیں جا سکتا۔ اس لیے قبیلہ خزرج کے چند لوگ خود اس خیال کے ساتھ رسول اللہ کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول نے انہیں نہیں کہا کہ جاؤ اور سلام کو قتل کرو، کیونکہ یہ بہت خطرناک مہم تھی۔ انہیں دشمن کے علاقے میں جانا تھا۔ خیبر کافی دور تھا، کم از کم 2 سے 3 دن کی مسافت پر تھا۔ خیبر قلعہ بند تھا، ہر ذیلی قبیلے کا اپنا بڑا قلعہ تھا۔ ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ یہود کا یہ فن تعمیر تھا اور مسلمانوں کو اس بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہ تھا۔ یہود کے قلعوں کی مضبوط موٹی دیواریں تھیں
جو مسلمانوں نے ابھی تک نہیں سیکھا تھا کہ کیسے فتح کرنا ہے، اور ان کے پاس قلعوں کو فتح کرنے کے لیے ہتھیار بھی نہ تھے۔ ہم سیرت میں آگے جا کر ذکر کریں گے، جب جنگ خیبر ہوئی تو یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ رسول اللہ خیبر میں 1 مہینے تک خیمہ زن رہے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت مشکل تھا۔ حتیٰ کہ بنو نذیر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر خیمہ زن ہونا پڑا، اور بنو قینقاع میں بھی ہمیشہ یہ مسئلہ رہا، کیونکہ قلعوں کی بہت بڑی، مضبوط اور موٹی دیواریں تھیں۔ بنیادی طور پر وہ ایسے بنائی گئی تھیں کہ عرب اپنے گھوڑوں اور اونٹوں پر ان پر حملہ نہ کر سکیں۔ تو یہ خفیہ مہم تھی، جہاں کوئی بڑا نہیں بلکہ ایک چھوٹا گروہ تھا، جس نے سلام کی نشاندہی کرنی تھی اور اسے ختم کرنا تھا۔ خزرج نے یہ منصوبہ کیوں بنایا؟ خزرج یہ محسوس کرتے تھے کہ کعب ابن اشرف کو قتل کر کے اوس نے ان پر برتری حاصل کر لی تھی، اس لیے وہ بھی کچھ ایسا کرنا چاہتے تھے جس سے پتہ لگے کہ خزرج بھی اسلام کے لیے اتنے ہی ڈیڈیکیٹڈ ہیں جتنا اوس، خزرج بھی اتنے ہی بہادر اور جنگجو ہیں۔ تو انہوں نے 3 دن کی مسافت پر یہ چیلنج لیا، جبکہ کعب ابن اشرف کے لیے اوس کا چیلنج 1 گھنٹے کے سفر پر تھا۔ تو خزرج نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سلام ابن ابی الحقیق کو قتل کریں گے۔ تو رسول اللہ نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت دی، لیکن آپ نے کہا کہ یقینی بناؤ کہ تم عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرو۔ ویسے ان دنوں میں سویلین یا فوج کی طرح کا کوئی تصور نہ تھا، ہر بالغ مرد فوجی ہوتا تھا۔ اس کے بعد ایک مختصر سا دستہ جو 5 آدمیوں پر مشتمل تھا اس مہم پر روانہ ہوا۔ یہ سب کے سب قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ عبداللہ ابن عتیق اس لیے چنے گئے کیونکہ وہ روانی کے ساتھ خیبر کے لوگوں کی زبان بول سکتے تھے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ زبان ہیبرو اور عربی کا مرکب تھی۔ یہ زبان نہ خالص ہیبرو تھی اور نہ ہی عربی تھی، کیونکہ عبداللہ ابن عتیق یثرب سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ انہی لوگوں کے درمیان پلے بڑے تھے۔ وہ مقامی لوگوں کی طرح خیبر کے لوگوں کی زبان بولتے تھے۔ اگر آپ ایسی کاوش کر رہے ہوں تو آپ ہکلا کر زبان نہیں بول سکتے، جبکہ قلعے میں باقی سارے لوگ روانی سے وہ زبان بول رہے ہوں۔ اس طرح عبداللہ ابن عتیق نے 4 دوسرے صحابہ کے ساتھ رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا۔ ان 5 لوگوں نے سیدھا خیبر کا رخ کیا۔ وہ خیبر کے باہر خیمہ زن ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ قلعے کے اندر جانے کی کیا ترکیب کی جائے۔ عبداللہ ابن عتیق نے کہا، میرے پاس ایک ترکیب ہے، یہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اس زمانے میں قلعوں کے دروازے ہمیشہ مغرب کے وقت بند کر دیے جاتے تھے۔ شہر کے تمام دروازے اندھیرا ہوتے ہی بند کر دیے جاتے تھے۔ اگر کسی کو مغرب کے بعد اندر آنا ہوتا تو اسے اگلی صبح تک کا انتظار کرنا پڑتا تھا، جب لوگ اسے دیکھ سکیں۔ تو عبداللہ ابن عتیق انتظار کرتے رہے، حتیٰ کہ بالکل مغرب کا وقت ہو گیا۔ اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا، او اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ میں دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں۔ اس طرح عبداللہ ابن عتیق اندر گھس گئے اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ عبداللہ اندر آ کر کہیں چھپ گئے۔ جب سب لوگ اندر آ گئے
تو پہرے دار نے دروازہ بند کر کے ایک کھونٹی پر چابیاں لٹکا دیں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد جب ہر طرف سکون ہو گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں لیں اور دروازہ کھول دیا۔ ابو رافع بالا خانے میں رہتا تھا اور وہاں مجلس ہوا کرتی تھی۔ جب اہل مجلس چلے گئے تو میں اس کے بالا خانے کی طرف چڑھا۔ میں جو کوئی دروازہ بھی کھولتا تھا اسے اندر کی جانب سے بند کر لیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر لوگوں کو میرا پتہ لگ بھی گیا تو اپنے پاس ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے ابو رافع کو قتل کر لوں گا۔ اس طرح میں اس کے پاس پہنچ تو گیا لیکن وہ اپنے بال بچوں کے درمیان ایک تاریک کمرے میں تھا اور مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ اس کمرے میں کس جگہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا، ابو رافع۔ اس نے کہا، یہ کون ہے؟ میں نے جٹ آواز کی طرف لپک کر اس پر تلوار کی ایک ضرب لگائی لیکن میں اس وقت ہڑبڑایا ہوا تھا اس لیے کچھ نہ کر سکا۔ ادھر اس نے زور کی چیخ ماری، لہذا میں جٹ کمرے سے باہر نکل گیا اور ذرا دور ٹھہر کر پھر آ گیا اور آواز بدل کر بولا، ابو رافع یہ کیسی آواز تھی؟ اس نے کہا، تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے۔ عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں کہ اب میں نے ایک زوردار ضرب لگائی جس سے وہ خون میں لت پت ہو گیا لیکن اب بھی میں اسے قتل نہ کر سکا تھا، اس لیے میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبا دی اور وہ اس کی پیٹھ تک جا رہی۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے۔ جب عبداللہ ابن عتیق نے سلام کو قتل کیا تو اس کی بیوی نے انہیں دیکھ لیا۔ اس نے زوردار چیخ ماری اور لوگوں کو بلایا۔ اس پر ایک صحابی اس عورت کو قتل کرنے لگے تاکہ وہ شور نہ ڈالے، لیکن انہیں یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا تھا، تو انہوں نے تلوار نیام میں ڈالی اور پانچوں صحابہ بھاگ گئے۔ عبداللہ کہتے ہیں، اس لیے اب میں ایک ایک دروازہ کھولتا ہوا واپس ہوا اور ایک سیڑھی کے پاس پہنچ کر یہ سمجھتے ہوئے کہ زمین تک پہنچ چکا ہوں، پاؤں رکھا تو نیچے گر پڑا۔ چاندنی رات تھی، پنڈلی سرک گئی۔ میں نے پگڑی سے اسے کس کر باندھا اور دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور جی میں کہا کہ آج جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ چنانچہ جب مرغ نے بانگ دی تو موت کی خبر دینے والا قلعے کی فصیل پر چڑھا اور بلند آواز سے پکارا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دے رہا ہوں۔ اب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور کہا، بھاگ چلو، اللہ نے ابو رافع کو کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے۔ چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے اپنا پاؤں پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا اور ایسا لگا گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ ابو رافع کے گھر میں پانچوں صحابہ کرام گھسے تھے اور سب نے اس کے قتل میں شرکت کی تھی، اور جس صحابی نے اس کے اوپر تلوار کا بوجھ ڈال کر قتل کیا تھا وہ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جب رات میں ابو رافع کو قتل کر لیا اور عبداللہ ابن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو انہیں اٹھا لائے اور قلعہ کی دیوار کے آر پار ایک جگہ چشمے کی نہر گئی ہوئی تھی، اسی میں گھس گئے۔ ادھر یہود نے آگ جلائی اور ہر طرف دوڑ دوڑ کر دیکھا۔ جب مایوس ہو گئے تو مقتول کے پاس واپس آ گئے۔
صحابہ کرام واپس ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عتیق کو لاد کر رسول اللہ کی خدمت میں لے آئے۔ اگلا واقعہ جس کا ہم ذکر کریں گے وہ بھی سیاسی طور پر اتنا اہم نہیں ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا وہ اہم ضرور ہے۔ یہ غزوہ بنو لیان ہے۔ بنو لیان وہی ہیں جنہوں نے مقام رجی میں 10 صحابہ کرام کو دھوکے سے گھیر کر 8 کو قتل کر دیا تھا اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا، جہاں وہ بے دردی سے قتل کر دیے گئے تھے۔ لیکن چونکہ ان کا علاقہ حجاز کے اندر بہت دور حدود مکہ سے قریب واقع تھا اور اس وقت مسلمانوں اور قریش و احراب کے درمیان سخت کشاکش برپا تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقے میں بہت اندر تک گھس کر بڑے دشمن کے قریب چلے جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو نہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو آپ نے 300 صحابہ کو لیا اور مدینہ سے اوپر شمال کی طرف نکلے۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ مسلمان اوپر شمال کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے کسی شخص کو بھی اپنے منصوبے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ جب آپ مدینہ سے نکل گئے تو پھر آپ نے رخ بدلا اور لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم دراصل مکہ کی جانب جا رہے ہیں۔ جب مسلمان قریب پہنچ گئے تو رسول اللہ نے انہیں بتایا کہ ہم بنو لیان پر حملہ کر رہے ہیں۔ راستے میں رسول اللہ اسی وادی میں پہنچے جہاں صحابہ کو شہید کیا گیا تھا۔ ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی۔ البتہ بنو لیان کو جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کے لشکر کی آمد کا پتہ لگ گیا تھا، اس لیے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر نکل بھاگے اور ان کا کوئی بھی آدمی گرفت میں نہ آ سکا۔ بنو لیان کے خیموں کی جگہ ویران تھی۔ رسول اللہ نے وہاں 2 سے 3 دن قیام کیا تاکہ ظاہر ہو سکے کہ فاتح کون ہے۔ بنیادی طور پر انہیں ڈرایا کہ دوبارہ وہ ایسی حرکت نہ کریں۔ اس غزوے میں کوئی لڑائی نہ ہوئی، اس لیے یہ غزوہ تو تھا لیکن اتنی اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ ہم نے اس غزوے کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ زیادہ امکان ہے کہ اس غزوے میں صلاۃ الخوف کی قانون سازی کی گئی۔ اس کی کہانی یہ ہے کہ بھاگنے کے بعد بنو لیان نے قریش کو پیغام بھیجا کہ مسلمانوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، آؤ اور ہماری مدد کرو۔ تو قریش نے خالد ابن ولید کی قیادت میں ایک چھوٹا لشکر روانہ کیا۔ خالد ابن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ دراصل وہ 1 سال کے اندر اسلام قبول کر لیں گے، لیکن ابھی انہیں اور مسلمانوں کو اس کا پتہ نہ تھا۔ تو قریش نے ایک چھوٹا لشکر بھیجا لیکن کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ خالد ابن ولید مسلمانوں کے سامنے خیمہ زن ہوئے۔ مسلمان اور لشکر قریش آمنے سامنے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ اس دوران ظہر کا وقت ہو گیا۔ جب مسلمان ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے تو قریش میں سے ایک نے کہا کہ اگر انہوں نے ایسا پھر کیا تو، کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ نماز کیا ہے۔ اب انہوں نے ساری نماز دیکھی تھی کہ مسلمان رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں۔ یہ بالکل درست وقت تھا کہ قریش حملہ کر دیں۔ تو قریش میں سے ایک نے خالد بن ولید سے کہا کہ اگر مسلمانوں نے دوبارہ ایسے کیا تو یہ پرفیکٹ وقت ہوگا جب ہم سب مل کر ان پر حملہ کر دیں، کیونکہ مسلمان ہتھیار رکھ کر نماز پڑھ رہے تھے، اپنی زریں اتاری ہوئی تھیں۔ تو خالد ابن ولید نے کہا انتظار کرو، ان کا پھر وقت آنے والا ہے، مطلب عصر۔ انتظار کرو، ہم عصر کی نماز میں حملہ کریں گے۔ اتنے میں
ظہر اور عصر کے درمیان اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، جنہوں نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 102 لائی۔ اللہ فرماتے ہیں، اور اے پیغمبر، جب تم ان مجاہدین کے لشکر میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے، جب وہ سجدہ کر چکے تو پرے ہو جائیں، پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور ہوشیار اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے۔ کافر اس گات میں ہے کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر یکبارگی حملہ کر دیں۔ اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو، مگر ہوشیار ضرور رہنا، خدا نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا جسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الخوف کی ایسے قانون سازی کی گئی کہ رسول اللہ کو بتایا گیا کہ جب آپ اقامہ کہیں تو آپ مسلمانوں کے ایک گروپ کے ساتھ کھڑے ہوں اور وہ زرہ پینی رکھیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس سے پہلے نماز کے دوران وہ زرہ اتار دیتے تھے، جبکہ دوسرا گروپ حفاظت کرے، دوسرا گروپ نماز میں شامل نہ ہو، پھر پہلا گروپ حفاظت کے لیے جائے اور دوسرا گروپ آئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔ بنیادی طور پر رسول اللہ ایک جماعت کرائیں جس میں آدھے مسلمان نماز پڑھیں جبکہ آدھے حفاظت کے لیے کھڑے رہیں اور نماز میں شریک نہ ہوں، پھر نماز کے مڈل میں پہلا گروپ جائے اور دوسرا گروپ آئے تو رسول اللہ ایک نماز پڑھیں جبکہ ان کے پیچھے لوگ نماز تقسیم کریں گے۔ نکتہ یہ ہے کہ صلاۃ الخوف کی قانون سازی اس موقع پر ہوئی، اور ایک حدیث کے مطابق ایسے لگتا ہے کہ یہ وقت تھا جب اللہ کے رسول نے صحابہ کو دعائے سفر سکھائی۔ ایک اور واقعہ جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، یہ واقعہ بھی سیاسی طور پر اتنا اہم نہیں، لیکن اس میں ایک چیز ہوئی جو اہم ہے۔ اسے سریہ زید ابن حارثہ کہتے ہیں۔ یہ سریہ العیس نامی جگہ پر رونما ہوا۔ اب اس جگہ کو انیزہ یا قسیم کہتے ہیں۔ یہ مدینہ کے شمال میں ہے۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت سے پہلے یہ آخری مہم تھی۔ ان کی آگے المناک موت ہوگی جس کا ذکر سیرت میں ہوگا۔ زید ابن حارثہ کی کہانی کا ذکر سیرت میں تفصیل سے ہو چکا ہے کہ رسول اللہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا، پھر اللہ نے اسے کینسل کر دیا۔ یہ سریہ 170 سواروں پر مشتمل تھا اور اسے بھی حضرت زید ابن حارثہ کی زیر قیادت جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں العیس کی جانب روانہ کیا گیا تھا۔ اس مہم میں قریش کے شام سے واپس آنے والے تجارتی قافلے کو پکڑنا تھا۔ یہ بدر اور دوسری مہمات جیسی تھی جس میں بڑے تجارتی قافلے کو پکڑنا تھا۔ رسول اللہ نے زید بن حارثہ کی قیادت میں یہ دستہ بھیجا تاکہ اس قافلے کو پکڑا جا سکے، اور مسلمان اس قافلے کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے۔ اس طرح اس قافلے میں تمام مال و دولت اور اونٹ مدینہ لائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قافلے میں جو لوگ موجود تھے وہ بھی جنگی قیدی کے طور پر مدینہ لائے گئے۔ یہ واقعہ ان میں سے ایک جنگی قیدی کی وجہ سے دلچسپ ہے۔ یہ قیدی ابو العاص ابن ربیعہ تھے جن کا سیرت میں ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ابو العاص ابن ربیعہ رسول اللہ کے داماد تھے۔ یہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خامد تھے۔ ابو العاص قریشی تھے۔ یہ بنو عبد الشمس سے تھے۔ ابو العاص پیور قریشی تھے۔
ابو العاص کے والد کا نام الربیہ ابن عبد العزا تھا، جبکہ ان کی والدہ کا نام حالہ بنت خویلد تھا، جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن تھیں۔ حالہ وہی ہیں جنہوں نے پہلے رسول اللہ کو پیسوں کے عوض کام پر رکھا تھا، پھر خدیجہ نے آپ کی خدمات حاصل کی تھیں۔ تو ابو العاص حالہ کے بیٹے تھے، جس کا مطلب ہے کہ وہ زینب کے کزن تھے۔ دور جہلیت میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ زینب کی شادی ابو العاص سے کریں۔ ابو العاص خدیجہ کے بانجے تھے۔ روایات کے مطابق رسول اللہ نے کبھی بھی خدیجہ کو انکار نہیں کیا۔ سبحان اللہ! اللہ کے رسول نے خدیجہ کو کبھی بھی نہ نہیں کی۔ ہم پہلے بھی سیرت میں ذکر کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدیجہ سے کتنا پیار تھا۔ تو جب خدیجہ نے درخواست کی تو رسول اللہ نے اسے قبول کر لیا، اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ابو العاص سے ہو گئی۔ ویسے رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ زینب سب سے بڑی، ان سے چھوٹی رقیہ، ان سے چھوٹی ام کلثوم، اور فاطمہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ زیادہ امکان ہے کہ فاطمہ اسلام میں پیدا ہوئیں، جبکہ باقی 3 بیٹیاں اسلام سے پہلے پیدا ہوئیں۔ تو زینب کی شادی ابو العاص سے ہو گئی۔ ہم پہلے بھی سیرت میں ذکر کر چکے ہیں کہ رقیہ اور ام کلثوم کی منگنی اسلام سے پہلے ابو لہب کے بیٹوں سے ہو گئی تھی۔ جب رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو ابو لہب نے یہ منگنیاں توڑ دیں۔ اس وقت قریش نے ابو العاص پر دباؤ ڈالا اور کہا کہ جو چاہو مانگو، اور کسی بھی عورت کا نام لو جو تم چاہتے ہو، اور ہم اس کی شادی تم سے کر دیں گے، لیکن زینب کو چھوڑ دو، اس کے بدلے تم جو چاہو گے ملے گا۔ ابو العاص نے انکار کر دیا اور کہا کوئی بھی زینب کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ابو العاص زینب سے بہت محبت کرتے تھے، تو انہیں لالچ میں نہیں لایا جا سکا۔ اس طرح وہ شادی شدہ رہے۔ جب رسول اللہ نے مدینہ ہجرت کی تو زینب اپنے خاوند کے ساتھ مکہ میں رہیں۔ زینب اب شادی شدہ تھیں، بالغ تھیں۔ رسول اللہ کی دوسری بیٹیوں نے ہجرت کی، لیکن زینب کا اب اپنا گھر تھا۔ ویسے ابو العاص اور زینب کی ایک بیٹی تھی جن کا نام امامہ تھا۔ یہ وہ بیٹی تھیں جنہیں رسول اللہ نے اٹھائے ہوئے نماز پڑھی تھی۔ یہ امامہ بنت زینب تھی۔ امامہ بنت ابو العاص ابن ربیعہ تھی۔ زینب اور ابو العاص کا ایک بیٹا بھی تھا جو بچپن میں فوت ہو گیا تھا۔ امامہ کی عمر کافی لمبی تھی۔ امامہ کی شادی ان کی خالہ کے انتقال کے بعد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی۔ امامہ کی خالہ فاطمہ بنت محمد تھی۔ علی اور امامہ کی اولاد بھی تھی۔ بہرحال واقعے کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ ابو العاص ابن ربیعہ تھے جو مکہ میں رہے۔ جنگ بدر میں وہ قریش کی آرمی میں تھے۔ اسلام کی نفرت میں نہیں، بلکہ انہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ وہ لڑائی میں پرجوش نہیں تھے۔ جنگ میں انہیں جنگی قیدی بنا لیا گیا تھا۔ ان کی بیوی زینب نے ان کی رہائی کے لیے تاوان کے طور پر ایک ہار بھیجا تھا جو خدیجہ نے انہیں شادی پر تحفے میں دیا تھا۔ رسول اللہ نے اس ہار کو پہچان لیا اور آپ کی بہت سی یادیں تازہ ہوئیں۔ اب یہ رسول اللہ کے ہاتھ میں نہیں تھا، کیونکہ جس صحابی نے ابو العاص کو پکڑا تھا وہ تاوان کی رقم چاہتے تھے۔ تو رسول اللہ نے اس صحابی سے درخواست کی
کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ابو العاص کو فی سبیل اللہ چھوڑ دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر دباؤ نہیں ڈال سکتے تھے، یہ آپ کی فطرت میں نہیں تھا۔ تو ان صحابی نے کہا یہ آپ کا ہوا یا رسول اللہ۔ اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن رسول اللہ نے ابو العاص سے وعدہ لیا کہ مکہ جا کر زینب کو میرے پاس بھیجیں۔ ابو العاص نے وعدے کو پورا کیا اور زینب کو مدینے رسول اللہ کے پاس بھیج دیا۔ زینب کو مدینہ بھیجنے کے واقعے کا سیرت میں ذکر ہو چکا ہے، اسی لیے رسول اللہ ابو العاص کی بہت عزت کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں کہا، جب آپ اپنے دوسرے دامادوں کا ذکر کر رہے تھے، آپ نے کہا جہاں تک ابو العاص کا تعلق ہے انہوں نے مجھ سے بات کی اور سچ کہا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا اور اسے نبھایا۔ پھر انہوں نے اپنے کچھ دوسرے دامادوں پر تنقید کی، لیکن ابو العاص کے بارے میں آپ کے اچھے خیالات تھے۔ تو جنگ بدر کے بعد ابو العاص مکہ واپس گئے اور انہوں نے زینب کو مدینہ بھیجا۔ تو اب زینب مدینہ میں تھیں اور ابو العاص مکہ میں تھے۔ کم از کم 2 سے 3 سال گزر گئے تھے۔ اب ابو العاص ابن ربیعہ قریش کے تجارتی قافلے سمیت پکڑ لیے گئے تھے اور وہ جنگی قیدی کے طور پر مدینے میں تھے۔ اب ہم یہاں ہیں۔ اگلی صبح فجر کی نماز کے لیے رسول اللہ کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہا، اور عورتوں کی سائیڈ سے ایک اونچی آواز آئی، اے مسلمانوں، میں زینب بنت محمد ہوں اور میں نے ابو العاص ابن ربیعہ کو اپنی امان دی ہے، تو اے مسلمانوں تم بھی اسے اپنی امان دو۔ فجر کی نماز میں جب تمام لوگ وہاں موجود تھے، تمام مسجد حیران تھی۔ فجر میں وہ اعلان کر رہی ہیں کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ تمام لوگ سنیں۔ جب نماز ختم ہوئی تو رسول اللہ نے کہا، کیا تم نے بھی وہی سنا ہے جو میں نے سنا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، واللہ مجھے آپ کی طرح اس کا کوئی علم نہیں تھا، مطلب مجھے کوئی پتہ نہ تھا کہ وہ ایسا کریں گی۔ یہ میرے لیے بھی اتنا ہی حیران کن تھا جتنا آپ کے لیے۔ پھر آپ نے کہا، جب امان کی بات آئے تو تمام مسلمان برابر ہیں، تو مسلمان کم از کم تحفظ کسی کو بھی فراہم کر سکتا ہے۔ تو زینب جسے آپ نے امان دی ہے ہم بھی اسے امان دیتے ہیں۔ امان کیا ہے؟ کوئی بھی مسلمان، مرد، عورت، بچہ، حتیٰ کہ کچھ کے نزدیک مسلمان غلام کا بھی یہ حق ہے کہ اگر کسی مخصوص غیر مسلم نے کوئی احسان کیا ہو اور وہ حالت جنگ میں ہو، مسلمان کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص میری امان میں ہے، اسے نقصان نہ پہنچاؤ، میں اس سے نمٹ لوں گا۔ یہ متواتر ہے جس سے چاروں مذاہب اتفاق کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے اس اصول کو استعمال کیا اور کہا، زینب اگر تم نے یہ کہا ہے تو اس بارے میں تمام مسلمان برابر ہیں اور ہم اسے امان دیتے ہیں جسے آپ نے امان دی ہے، مطلب ہم اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جن لوگوں نے ابو العاص کو اور ان کے ساز و سامان کو پکڑا تھا، ایک دفعہ پھر وہی چیز۔ 2 دفعہ رسول اللہ نے ابو العاص ربیعہ کے لیے مذاکرات کیے۔ یاد رہے ابو العاص مسلمان نہیں تھے، یہی سارا نکتہ تھا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو یہ سب کچھ ویسے ہی انہیں دے دیا جاتا۔ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے۔ دوسری دفعہ اللہ کے رسول ابو العاص کے لیے مذاکرات کر رہے تھے۔ رسول اللہ نے ان صحابہ سے کہا
جنہوں نے ابو العاص اور ان کے قافلے کو پکڑا تھا۔ آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا ہے، اور آپ میری فیملی میں ابو العاص کے سٹیٹس کو جانتے ہیں کہ وہ زینب کے خامند ہیں۔ تو اگر آپ چاہیں تو ابو العاص کے پیسے اور ان کے حصے کے قافلے کو انہیں واپس دے دیں، جو ہمارے لیے زیادہ محبوب ہوگا، اور اگر آپ اسے رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ سبحان اللہ! یہ بہت واضح تھا کہ میں تم سے زبردستی نہیں کر سکتا کہ اسے واپس کرو، یہ آپ کا حق ہے، لیکن اگر آپ یہ واپس کر دیں تو بنیادی طور پر اللہ آپ کو اجر دے گا۔ جب آپ نے یہ کہا تو کون مسلمان انکار کر سکتا تھا؟ ابو العاص کے حصے کے قافلے میں صرف ان کا مال نہیں تھا، بلکہ قریش کے بہت سے لوگوں کی سرمایہ کاری تھی جو لوگوں نے انہیں دی تھی۔ یہ بہت زیادہ دولت تھی، صرف ان کی دولت نہ تھی۔ تو انصار کے جن لوگوں نے انہیں پکڑا تھا وہ ان کے پاس آئے اور کہا، اے ابو العاص، آپ رسول اللہ کے داماد ہیں، کیا یہ وقت نہیں ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں؟ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ہم آپ کو آپ کی رقم واپس دے سکتے ہیں اور آپ مدینہ میں رہ سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں وہ انہیں رشوت دے کر اسلام کی طرف لانا چاہتے تھے کہ کم از کم آپ مسلمان ہو جائے تاکہ ہم آپ کو رقم واپس دے سکیں۔ رسول اللہ نے انہیں نہیں کہا تھا کہ یہ شرط رکھیں، لیکن یہ وہ اپنی طرف سے کر رہے تھے۔ تو ابو العاص نے جواب دیا کہ کیا بری تجویز ہے، میں صرف اس وجہ سے اپنا دین تبدیل کر لوں اور غدار ہو جاؤں۔ دوسرے الفاظ میں آپ چاہتے ہیں کہ میں دولت کی لالچ میں اس امانت کو نظر انداز کر دوں جو مجھے دی گئی ہے اور میں اسلام قبول کر لوں۔ یہ اچھی تجویز نہیں ہے۔ تو ابو العاص نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بہرحال انصار نے ان کی تمام رقم انہیں واپس کر دی، کیونکہ یہی رسول اللہ نے انہیں کہا تھا۔ تو ابو العاص نے یہ ساری رقم اور اپنے حصے کا قافلہ لیا اور مکہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے تمام امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کیا اور اہل مکہ سے کہا، کیا کسی کی مجھے دی گئی رقم باقی رہتی ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ آپ نے اپنا کام کر دیا۔ تمام قافلے میں صرف ابو العاص تھے جو قافلہ اور رقم واپس لے کر آئے تھے۔ جیسے ہی یہ سب ہو گیا تو قریش کے سامنے انہوں نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ مدینہ میں اسلام قبول نہ کرنا چاہتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ انہوں نے پیسے کی وجہ سے یا جان بچانے کے لیے اسلام قبول کیا۔ اب جب کہ میں اپنی تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکا ہوں اور کوئی مجھ پر الزام نہیں لگا سکتا، میں واپس اپنے شہر میں آزاد آدمی ہوں اور میں سب کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ میں دین اسلام قبول کرتا ہوں۔ اور ابو العاص کے پردادا عبد الشمس تھے، وہ قریش کا نسب تھے، کوئی ان کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کٹر قریشی تھے، کوئی ابو العاص ربیہ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ تو ابو العاص میں اتنی جرت اور ہمت تھی کہ انہوں نے کعبہ کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ پھر وہ واپس مدینہ مسلمان کے طور پر لوٹے۔ جب ابو العاص ربیہ واپس مدینہ آئے تو ترمذی، ابی داؤد اور نسائی کی مستند حدیثوں کے مطابق رسول اللہ نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر زینب کو ابو العاص کے حوالے کر دیا۔ کوئی نیا نکاح نہیں ہوا۔ آخری ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جسے سریہ خبت کہا جاتا ہے۔ خبت جاڑے جانے والے پتوں کو کہتے ہیں۔ اسے سریہ خبت اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کو مجبوراً خبت کھانا پڑے۔ صلح حدیبیہ سے کچھ وقت پہلے
رسول اللہ نے ایک اور بڑا لشکر بھیجا تاکہ قریش کے تجارتی قافلے کو پکڑا جا سکے۔ ہمارے پاس کوئی تفصیل نہیں ہے کہ قریش کا تجارتی قافلہ کہاں سے آ رہا تھا یا کہاں جا رہا تھا۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ جب یہ تجارتی قافلہ شام جا رہا تھا اور پھر سریہ زید ابن حارثہ میں، جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، وہ قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، اللہ عالم۔ تو رسول اللہ نے 300 لوگوں پر مشتمل بڑا لشکر بھیجا تاکہ قریش کے تجارتی قافلے کو روکا جا سکے۔ البتہ مسلمان اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور قریش بچ نکلنے میں کامیاب رہے۔ اس وجہ سے جب مسلمانوں نے اس قافلے کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو آخر کار مسلمانوں کے پاس کھانے کی اشیاء کم پڑ گئیں۔ ان کے لیڈر ابو عبیدہ ابن جراح تھے۔ تو جب سپلائز کی صورتحال بہت نازک ہو گئی تو ابو عبیدہ نے سب کو حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ کھانے کو ہے وہ دیں۔ تو سارا کھانا جمع کر لیا گیا۔ پھر ابو عبیدہ نے اس کھانے میں سے سب کو ایک جتنا کھانا دینا شروع کیا۔ راشن کم ہوتا گیا، حتیٰ کہ آخر کار ان کے پاس ایک آدمی کے لیے ایک دن کی ایک کھجور رہ گئی تھی، اور پھر یہ بھی ختم ہو گئی۔ اور جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم کھجوروں کی گٹلیاں پاس رکھ لیتے تھے اور پورا دن انہیں منہ میں رکھ کر چوستے رہتے تھے اور ان گٹلیوں کے ساتھ پانی پیتے تاکہ انہیں اس کا ذائقہ مل سکے۔ اس وقت انہیں خبت کھانے پر مجبور ہونا پڑا۔ ان سوکھے ہوئے پتوں کو وہ توڑتے اور کھاتے تاکہ زندہ رہ سکیں۔ آخر کار وہ چلتے ہوئے ایک ساحل سمندر پر پہنچے جو یمبو شہر کے قریب ہے۔ یہ مدینہ کے قریب ہے، شاید مدینہ سے کار پر 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ ایسا ہوا کہ اس ساحل سمندر پر انہیں بہت بڑی ویل مچھلی ملی، جسے سیرت کی کتابوں میں عنبر نامی مچھلی کہا جاتا ہے۔ جیسے سیرت میں اس مچھلی کو بیان کیا گیا ہے، یہ بہت بڑی تھی۔ بنیادی طور پر اللہ نے انہیں یہ تحفہ دیا تھا۔ روایت میں ہے کہ 13 سے 14 صحابہ اس مچھلی کی آنکھ کی ہڈی پر بیٹھے تھے۔ صرف آنکھ کی ہڈی پر 13 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ انہوں نے اس مچھلی کی ایک ہڈی لی اور اسے ساحل پر گاڑا۔ ابو عبیدہ نے سب سے بڑا اونٹ چنا اور اس پر بیٹھے۔ اونٹ پر بیٹھ کر وہ اپنا سر نیچے کیے بغیر اس ہڈی کے اندر سے نکل گئے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مچھلی کتنی بڑی تھی۔ صحابہ اس سے اتنا خوش ہوئے کہ وہ 1 مہینہ تک وہاں خیمہ زن رہے۔ اس دوران مچھلی کے گوشت سے ان کا وزن بڑھ گیا تھا۔ 300 لوگ 1 مہینے تک اس مچھلی سے گوشت کھاتے رہے، حتیٰ کہ آخر کار انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنا سامان باندھا اور گوشت کے کچھ ٹکڑے توشہ کے طور پر رکھ لیے اور مدینہ واپس آ گئے۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے رسول اللہ کو بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جو انہوں نے کیا ہے اس کی اجازت ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک رزق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے برآمد کیا تھا، اس کا گوشت تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ تو رسول اللہ کی خدمت میں کچھ گوشت بھیج دیا گیا تو آپ نے وہ گوشت کھایا۔ اسی وقت کے دوران 5 اور 6 ہجری میں اللہ نے حجاب کے احکامات نازل کیے۔ اسی دوران اللہ کے رسول نے زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ اس کا ذکر سیرت میں آگے جا کر کیا جائے گا۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق اور صلح حدیبیہ کے دوران 14 سریہ بھیجے اور 2 غزوات میں شرکت کی۔
ہم نے صرف 4 سے 5 کا ذکر کیا ہے جو کسی حد تک اہم تھے۔ سیرت کے اگلے پارٹ سے ہم صلح حدیبیہ کا ذکر کریں گے۔